لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها زناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت المنيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسب محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم، وزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم بی بی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر. عزیزان محترم، قرآن مجید زندگی کے لیے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید میں مکمل دستور حیات موجود ہے. ہمیں کس طریقے سے جینا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے اٹھنا چاہیے، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کی اور قوموں کے پاس اس طریقے کا دستور زندگی موجود نہ ہو، مگر ہمارے پاس آئین زندگی، دستور زندگی، قانون زندگی قرآن مجید ہے. کوئی ایسا زندگی کا پہلو، کوئی ایسا زندگی کا راستہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں بیان نہ کیا گیا. صرف ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں، قرآن سے محبت کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے ساتھ جینے کا مزہ کیا ہے. ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بہترین علم ہے، ہمارے پاس بہترین کتاب ہے، ہمارے پاس منبع علم ہے، ہمارے پاس قرآن مجید قوانین کی صورت میں ہے، اور ائمہ اطہار بھی قرآن ہیں، مگر وہ بولنے والے قرآن ہیں. ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. آئیے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ اسی طریقے کے دستورات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں اس طریقے کی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. یقیناً قرآن مجید کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید نے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. مثلا ہم روزانہ چلتے ہیں، ہمارے پیر اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے دیے ہیں.
ہم ان سے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں، پوری دنیا میں چل رہے ہیں، کبھی بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی مجلسوں میں جاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں، کبھی دیگر امور زندگی کے لیے ہم اس زمین کے اوپر چلتے ہیں، مگر کیا قرآن مجید نے جو ہمیں چلنے کا راستہ بتایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے؟ نہیں، قرآن مجید نے راستہ دیا ہے. قرآن مجید نے چاہا ہے کہ تم اپنے چلنے کے اوپر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے. تمہارے چلنے کے اوپر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تم یوں ہی جیسے جی چاہے چلتے رہو. لہذا قرآن مجید سورہ اسراء کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اگر آپ کو آیت کی ضرورت ہے تو آیت نمبر 37 ہے. قرآن مجید سورہ اسراء میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے چلنے کے اوپر تمہارا کنٹرول کس طریقے کا ہونا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا، تم زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو. اگر پروردگار عالم کو چلنے میں اکڑ پسند نہیں ہے تو اگر کسی کو اور طریقے کی اکڑ موجود ہو تو پروردگار کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا، تم زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو. لہٰذا تمہارے چلنے میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے چلنے میں شائستگی ہونی چاہیے. تم آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چلو، نرم قدم کے ساتھ زمین کے اوپر چلو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں کہ اگر ہم بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بولنا کس طریقے کا ہونا چاہیے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی آواز کے اوپر کنٹرول کرو، تم اپنے چلنے پہ کنٹرول کرو، تم اپنی آواز پر کنٹرول کرو. تمہاری آواز تمہارے کنٹرول میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی چیخنے لگو، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی چلانے لگو. لہذا قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تم اپنی آواز کو دھیما رکھو. جب بولو تو بڑے نرم انداز میں بولو، جب بولو تو بڑی شائستگی سے بولو، جب بولو تو بڑے سلیقے سے بولو، سامنے والے کو دیکھ کے بولو کہ تمہارے سامنے جو شخصیت ہے، تمہارے سامنے جو انسان ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے. لہذا اسی اعتبار سے بولو. ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی جو جی چاہا بولنے لگے، جیسے جی چاہا بولنے لگے، پہلے سوچا نہیں اور بولنے لگے. لہذا بغیر سوچے مت بولو، سوچ کے بولو. اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو نرم انداز اختیار کرو، دھیمے بولو. ایک اور بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کہتا ہے اگر چلو تو وہ بھی تمہارا کنٹرول میں ہونی چاہیے، اگر بولو تو اس پہ بھی تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے. اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو، تمہاری نگاہوں کے اوپر بھی تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے. قرآن ہی ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، میں اللہ کے کلام سے گفتگو کر رہا ہوں. پروردگار عالم کا ارشاد ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجر پڑھ کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نگاہوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ، وَلَا تُمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ، تم اپنی نظروں کو اٹھا کر مت دیکھو. لہذا تمہاری نظر تمہاری کنٹرول میں ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآنی زندگی ہو، ہماری زندگی بارگاہ خدا کے اندر پسندیدہ زندگی ہو،
تو ہمیں اپنے آپے کو قرآن مجید کے اعتبار سے ڈھالنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر ہم چلیں تو ہمارا اپنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو بولنے پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں مثلا بات دین کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ بولے چلے جا رہے ہیں، بات خدا کے خلاف جا رہی ہے مگر آپ بولے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں اس طریقے کے واقعات موجود ہیں کہ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں یا قرآن کے موافق بول رہے ہیں۔ اگر قرآن کے خلاف بول رہے ہیں تو ایک لفظ بھی نہ نکالیں۔ اگر قرآن کی موافقت میں ہے، اہل بیت کی موافقت میں ہے، دین و شریعت کی موافقت میں ہے، اسلام کی موافقت میں ہے تو آپ کو بولنے کا اختیار ہے، مگر پھر بھی بے وجہ چلانے کا نہیں، آرام سے بولنا، دھیمے انداز میں بولنا، یہ کامیاب لوگوں کی علامتیں ہیں۔ تو میں اپنے کانوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آگے کچھ کہہ دے اور آپ مان لیں۔ ایک جھوٹے آدمی کی بات کے اوپر آپ کو اعتبار ہو جائے، جس نے خود کسی منظر کو نہیں دیکھا ہے اور آپ اس کے کہنے کے اوپر اس منظر کو تسلیم کرنا، جو خود واقعے کا گواہ نہیں ہے، خود اس کا وجود اس واقعے میں موجود ہی نہیں ہے، مگر آپ سے جیسے ہی اس نے کہا آپ تسلیم کر لیں۔ جی نہیں، آپ کو اپنے کانوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہر سننے والی آواز ضروری نہیں ہے کہ سچ ہو، لہذا ولا تجسسو، سورہ حجرات کے اندر ارشاد ہوتا ہے ولا تجسسو، تم دوسرے کے عیب تلاش مت کرو۔ لہذا تمہارے کانوں پر تمہارا اختیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرنے ہے بس آپ کان لگا کے بیٹھ گئے اور جو سن لیا بس اسی کو اپنے ذہن میں سما کے بیٹھ گئے۔ جی نہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید نے پھر ارشاد فرمایا، ہماری زندگی کی یہ ضرورت ہے، ہم زندگی میں روزانہ چلتے ہیں، روزانہ ہم بولتے ہیں، روزانہ ہم آوازوں کو سنتے ہیں، روزانہ ہماری نگاہیں دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، لہذا میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو ہماری روزمرہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ لہذا تمہاری غذا اس پر بھی تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ ولا تسرفوا، قرآن مجید ارشاد فرمایا سورہ اعراف، قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں ولا تسرفوا، تم فضول خرچی مت کرو، اسراف نہ کرو۔ آج اگر دنیا کے اوپر غور کیا جائے تو فالتو چیزوں کے اوپر سب خرچ کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے، لیکن اگر وہیں نیکی کا مسئلہ آ جائے، دین کا مسئلہ آ جائے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہو۔ ابھی میں نے پہلے جملہ ادا کیا، تمہاری آواز کنٹرول میں ہو، اب یہاں پھر قرآن مجید کا تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہو۔ پڑھیے قرآن مجید، دیکھیے سورہ بقرہ کو، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں پھر ارشاد ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، بیکار اور فالتو کی باتیں مت کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، مگر اچھی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اچھی باتیں نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے
نہ اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، آپ کسی کی غیبت کیجئے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، کسی کی برائی کیجئے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہمیں بڑی دلچسپی ہے، اس کے اندر ہمارا بڑا ذہن لگتا ہے، کیا بات ہے، اچھا فلاں صاحب ایسے بھی ہیں، بڑے چسکے لے لے کے باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں میرے عزیز، اس زندگی کو قرآنی زندگی نہیں کہا جاتا، یہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، اگر ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہیں، اور قرآن ہماری اپنی چیز تھوڑا ہی ہے، ہم اگر مولا علی سے محبت، میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں، اگر ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں تو مولائے کائنات نے جب پہلی مرتبہ زبان کھولی ہے تو کیا پڑھا؟ قرآن مجید۔ تو مولا علی کے ماننے والے، مولا علی کے چاہنے والوں کی تو زندگی ہی قرآنی زندگی ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر کے نوکروں کا عالم یہ ہے، آپ کے گھر کی کنیزوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن مجید میں گفتگو کرتے ہیں۔ جناب فضہ کی پوری زندگی اور سوانح حیات ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں۔ وہ قرآن چھوڑ کے بات نہیں کرتی تھی، اور جب کوئی انسان قرآن کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، قرآن سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر قرآن اس کی زندگی کو خود بخود بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی محفلوں کو کنٹرول کرو۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ رفقا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو ایک جگہ پر آپ نے جمع کیا، تو وہاں کے اوپر بھی قرآن مجید حکم صادر کرتا ہے کہ اگر تم کسی محفل میں آ گئے ہو، لوگوں کے اجتماع میں آ گئے ہو، تو تمہاری محفل کنٹرول ہونی چاہیے، تمہارا اجتماع جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے کنٹرول ہو؟ وہاں پہ کیا کریں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ پھر سورہ حجرات آیت نمبر 12، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی اگر تم ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ مگر ہمارے حالات، اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر کہیں پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع جو ہے وہ غیبت کے علاوہ مشکل ہی ہے کوئی اور چیز ہو۔ اگر ہم بولنے پہ آتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں رہتی، ہم جیسے جی چاہتا ہے بول دیتے ہیں، دوسرے کا مرتبہ، دوسرے کی وقت ہم اپنے علاوہ نہیں جانتے، بس ہمارا ہی مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے نہ ہماری نگاہوں پر ہمارا کنٹرول، نہ ہماری آواز پر ہمارا کنٹرول، نہ ہماری کیا کہتے ہیں چلنے پر ہمارا کنٹرول ہے، نہ ہماری غذا ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں، تو پھر ہم کس طریقے سے قرآن مجید کو مان رہے ہیں؟ کس طریقے سے ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہمارا سرمایہ زندگی ہے، قرآن مجید ہماری زندگی کا اصول ہے، قرآن مجید ہماری زندگی کے قوانین ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ تمہیں جینا ہے اور بہترین زندگی جینا ہے، سچائی کے راستے کے اوپر اگر تمہیں چلنا ہے تو پھر راستہ ہم بتائیں گے، چلنا تمہارا کام ہے، نشاندہی ہم کریں گے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، ہم بتا رہے ہیں اور قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ خود کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کوئی ایک عمل کو بھی جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام نے زندگی کا ایک پل بھی قرآن سے الگ گزارا۔ کربلا، لہذا اگر ہم مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام
خود صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی سوانح حیات کو دیکھیں، ہر قدم قرآن مجید ہے۔ بلکہ اس گھر کا تو عالم یہ ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے، جو فرما دیتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے عمل کو ہی قرآن کہا جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ دوسروں کے خیال رکھنا، لہذا بھرمار مثالیں ہیں تاریخ کے اندر۔ چاہے وہ زندگی مولائے کائنات ہو، چاہے وہ زندگی امام حسن و امام حسین ہو، چاہے وہ زندگی امام سجاد، یا یہاں تک کہ ہمارے دور کے امام تک، جتنے بھی اماموں کی آپ سوانح حیات پڑھیں گے، سب کے اندر آپ کو ملے گا کہ زندگی کا ایک ایک پل، زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن مجید بنتا چلا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بلکہ میں ایک جملے میں عرض کر دوں، جب گھر کی کنیز کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو گھر کی مالکہ کا عالم کیا۔ بس آپ کے ذہن متوجہ ہیں، میں نے خالی اشارہ کیا، اگر وہ کہہ دیتی ہیں تو ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتی ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ خود گواہ ہیں، میدان مباہلہ میں جب یہ افراد گئے ہیں تو اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے اقرار کیا، اپنے نہیں دشمن کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا جن کی زندگی کا عالم یہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر ایک بار نظر ثانی کریں، ایک بار اپنی زندگی کے اوپر تجدید نظر کریں کہ کیا واقعاً اماموں کے فرمان کے مطابق ہم جی رہے ہیں، قرآن مجید کے دیے ہوئے اصول کے مطابق ہم جی رہے ہیں۔ اگر نہیں جی رہے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اور اہل بیت کے فرمانات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اگر ہم ان فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سے بہتر زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ یہی اصل زندگی ہے، اسی کو کامیاب زندگی کہا جاتا ہے۔ بس میرے عزیزو، آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آہستہ آہستہ ایام عزا اختتام کے مرحلوں کی طرف آ گئے۔ کربلا کے اندر 7 تاریخ کو بندش آب ہو گئی، بلکہ پانی تو بند 2 محرم کو کر دیا گیا تھا۔ 7 تاریخ کو تو کہتے آب ہے کربلا کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے، کہہ رہی ہے کہ 7 تاریخ کے بعد امام حسین کے خیموں میں ایک قطرہ آب موجود نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب پیاسے، بزرگ یا جوان ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، مگر چھوٹے بچے پیاس برداشت کر لیں، ننھے بچے پیاس برداشت کریں، شیرخوار بچے پیاس برداشت کریں۔ حد ہے، تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے۔ رباب کا تو 6 مہینے کا بچہ ہے، جب ماں کا دودھ ہی خشک ہو گیا۔
کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اگر پالتی ہے تو اس کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا، یہ جوان ہوگا تو یہ میرا عصائے پیری بنے گا، یہ میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ اور اگر کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی نشانی کو پالتی ہے تو بڑی تمنائیں لے کے پالتی ہے، بڑی آرزوئیں لے کے پالتی ہے۔ مگر قسم خدا کی کائنات کے اندر جتنی بھی بیواں ہیں وہ سب جب اپنے بچے اپنے شوہر کی نشانیوں کو پالتی ہیں تو بڑی تمنائیں، ان کی زندگی کی تمنائیں لے کے پالتی ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو میں یہ ارمان پورا کروں گی، میں یہ ارمان پورا کروں گی۔ مگر کائنات کے اندر واحد ہے بیوہ امام حسن جناب فروا جو اپنے قاسم کو پال رہی ہیں صرف اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے کام آ جائے، کربلا کے میدان میں امام حسین کے کام آ جائے میرا لال قاسم۔ یہ تمنا لے کے جناب فروان نے جناب قاسم کو پالا۔ اور قسم خدا کی کربلا کے میدان میں جب روز عاشور سے پہلے شب عاشور آئی ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب عباس ایک خیمے میں اپنی تلواروں کو صیقل کر رہے تھے، نقشہ بنا رہے تھے کہ کل علی اکبر تم یہاں میمنے کو سنبھالنا، فلاں میسرے کو سنبھالے گا، میں قلب لشکر کو سنبھالوں گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ظالموں کی کیسے ہمت ہوتی ہے کہ وہ امام حسین تک آ جائیں۔ عزیز و اسی عالم میں یکایک جناب علی اکبر اور جناب عباس کے درمیان میں تکرار ہوا۔ جناب عباس نے کہا پہلے آقا کے اوپر میں اپنی جان قربان کروں گا۔ جناب علی اکبر نے کہا نہیں چچا عباس، آپ پہلے میرے بابا پہ نثار نہیں ہوں گے، آپ میرے بابا کے قوت بازو ہیں، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، لہٰذا میں پہلے اپنی قربانی پیش کروں گا، میں پہلے اپنے بابا کے اوپر اپنی جان قربان کروں گا۔ جناب عباس نے جواب دیا نہیں میرے لال علی اکبر، تم میرے بابا کی آنکھوں، تم میرے آقا کی آنکھوں کا نور، تم اگر جاؤ گے تو میری آنکھوں کی آقا کی آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا، نہیں علی اکبر پہلے آپ نہیں جائیں گے۔ لہٰذا جناب عباس دلیل دے کے کہہ رہے تھے کہ اکبر تم پہلے نہیں جاؤ گے، میں پہلے جاؤں گا۔ علی اکبر دلیل دے کے کہہ رہے تھے کہ نہیں چچا پہلے آپ نہیں، پہلے میں جاؤں گا۔ اسی درمیان میں فروا کا 13 سال کا لال قاسم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے چچا عباس آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے بھائی علی اکبر آپ کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں تو بیوہ ہوں، میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹنے والی ہے، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جانے والا ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں اپنی جان اپنے چچا کے اوپر قربان کروں گا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اور ایک مرتبہ قریب آنے کے بعد قاسم کو کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال قاسم، ارے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تمہارے جانے سے کسی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، میرے لال قاسم تم میری جان ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، اے علی اکبر آئندہ اپنے آپے کو ایسا نہ کہنا، میں کہوں گا جہاں امام حسین کو اتنی محبت ہے، فروا کو کتنی محبت رہی ہوگی، مگر عزیزو جب روز عاشور آیا ہے تو ایک مرتبہ فروا خود آگے بڑھی، آنے کے بعد خدمت حسین میں کہا مولا میرے لال کو اجازت دے دیجئے، اب میں نہیں جانتا کہ کس طریقے سے اجازت دی۔ فروا کا لال ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا، میدان کربلا کے اندر آیا، عزیزو وہ جہاد کیا جو یادگار زمانہ ہے، مگر کب تک لڑتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ عزیزو ایسے عالم میں ایک مرتبہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، قاسم کے اوپر چاروں طرف سے جب حملے ہونے لگے، عزیزو قاسم ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف آنے لگا، آواز دیے میرے چچا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ جیسے ہی امام حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، فاطمہ کا لال اپنی جگہ سے بجلی کی رفتار کے ساتھ اٹھا، مگر جب تک میدان کربلا میں پہنچے تو ایک مرتبہ حسین کے کانوں
سے پھر آواز ٹکرائی، چچا ذرا جلدی آ جائیے، چچا ذرا جلدی آ جائیے۔ جب تک امام حسین پہنچے قاسم پامال ہو چکے تھے۔ حسین زمین کربلا پر اس طریقے سے بیٹھے اور آواز دی، اے میرے لال قاسم معاف کرنا، چچا کے آنے میں دیر ہو گئی، میرا لال زندگی میں پامال کر دیا گیا ہے۔ حسین قاسم کے پامال شدہ لاشے کو اٹھا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما لے۔ الہی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار سب کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، اے میرے معبود توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی بحق محمد و آل محمد بہتر سے بہتر تو عزا انجام دینے کی، عزاداری کرنے کی توفیق عنایت کر۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماعی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر انداز میں بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے معبود امام کے ظہور میں تواجید فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔